بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، استخارہ پروگرام کوہ نور ٹی وی کی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور درود و سلام عقید و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر۔ ناظرین، استخارہ پروگرام جو آپ ہفتے میں 6 دن براہ راست کوہ نور ٹی وی کی سکرین پہ دیکھتے ہیں، جس میں آپ کے کالز پروگرام کا حصہ بنتی ہیں۔ کالز کے ذریعے آپ اپنے دل کی بات کرتے ہیں، آپ کی جسمانی روحانی جو امراض ہیں، جو نااتفاقی ناچاکی، یہ جن بھی آپ روحانی امراض کا شکار ہیں، مسائل کا شکار ہیں، آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہاں قرآن و سنہ کی روشنی میں، اسماء الحسنہ کی روشنی میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے، تاکہ وہ آپ پڑھیں اور اپنے دل کو بدلیں۔ ساتھ میں جو فرائض کی پابندی ہے، نماز کی طرف آنا۔ ہم اس دور کے اندر، اس جہان کے اندر بہت کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، مگر خود اچھا بننا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ایک مسلمان کے لیے احکامات ہیں، اس کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، جس میں نماز کی فرضیت ہے، جس میں درود و سلام کا پڑھنا ہے، زکوٰۃ کا دینا ہے۔ تو فرائض ادا کرنے کے بعد جب آپ وظائف کرتے ہیں تو اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ وظائف ترک کر دیں اور وظائف پڑھتے رہیں اور فرائض ترک کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ قرآن و سنہ کی روشنی میں زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ جو درود و سلام پڑھتا ہے یقیناً رحمتیں ہوتی ہیں، جو استغفار کرتا ہے یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی بارش برستی ہے، مگر انسان کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ جب بھی وہ کام کرے یقین کامل سے کرتا ہے تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس پہ کرم کے دروازے مزید کھل جاتے ہیں، کیونکہ شک کی گنجائش نہیں ہے۔ شک آپ کہیں پر بھی لے کر جائیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ روحانیت کی دنیا، پہلے اس پہ یقین کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد کام کرنا ہوگا۔ پہلے وظائف کی تاثیر پہ یقین رکھیں، پھر اس کے مطابق آپ عمل کریں، پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ آج ہمارے ساتھ استخارہ پروگرام میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں، میری پہلی شخصیت جو آج ہماری خاص دعوت پر تشریف لائے ہیں، ممتاز علمی اور روحانی اسکالر جناب علامہ صاحبزادہ پیر علی حسنین ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید جناب۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں انوار مدینہ نعت کونسل سے ہمارے خاص مہمان، جو کہ استخارہ پروگرام کا ایک باقاعدہ حصہ ہیں، جناب صاحبزادہ علامہ قاسم رسول قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ٹیلی ویژن سکرین پہ ہمارا نمبر ڈسپلے ہے، آپ نمبر نوٹ کیجئے اور آپ کال کریں۔ کال کے لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، کال کریں گے، آپ کی کالز پروگرام کا حصہ بنیں گی تو ہم اپنے اسکالر سے کہیں گے کہ جو آپ نے سوالات کیے ان کے جوابات دیے جائیں۔ چند سوالات ایسے ہیں جو آپ کے واٹس ایپ پہ اور خط کے ذریعے ہم تک جو موصول ہو چکے تھے، ایک ایک کر کے ان کا بھی آغاز کرتے ہیں، پھر آپ کی لائیو کال بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ جناب صاحبزادہ پیر علی حسنین ہاشمی صاحب، آپ فرمائیے گا، ایک شخص نے سوال کیا کہ روحانیت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا ایسا عمل کرنا چاہیے کہ ہم اسپرچول پرسنالٹی بن جائے، روحانی آدمی بن جائیں۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی چند سوالات جو آپ نے واٹس ایپ پہ اور خط کے ذریعے ہمارے پاس نوٹ ہیں، میں آہستہ آہستہ وہ شامل کرتا جاؤں گا، اور ساتھ میں کالز کا سلسلہ بھی چلیں ابھی کال لے لیتے ہیں، پھر آگے ہم بات بڑھائیں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون سے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے میری بہن۔ جی میں جو نا وہ آج کل یہ پھل بیری بہت پھیل رہی ہے، اور مجھے بھی کافی ہے، میں نے روحانی علاج جی ہر طرح کا کرایا، مگر بہت ہی بالکل بھی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ دواؤں سے نہ دعاؤں سے۔ تو کوئی ایسا آسان سا علاج بتا دیں، بہت میں پریشان ہوں۔ جی سلار بھائی، آپ کو سمجھ آئی اس بہن کے سوال کی؟ جی جی میری بہن دوبارہ بولیے پلیز۔ کہہ رہی ہوں کہ میں جو نا پھل بیری کا مرض ہے، تو اس کے لیے کوئی آسان سا۔ پھل بیری کا مرض، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جی عظمیٰ عارف۔ والدہ کا نام؟ جی عشا سلطانہ۔ ایج کتنی ہے آپ کی؟ میری جی 50 ہے۔ 50 ایج ہے۔ پورے آپ کے چہرے پہ ہے؟ نہیں جی، چہرے پہ بس ہونٹوں پہ آیا ہے، تھوڑا سا کچھ ہے، منہ پہ ہے، انگلیاں ساری، پیر اندر بھی کافی ہو گیا ہے۔ تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹرز سے مشورہ کیا آپ نے؟ جی مشورہ، بلکہ اور ان سے پھیل گئی، مشہور ڈاکٹر سے کرایا، اتنا پیسہ بھی خرچ ہوا، جتنی میری حیثیت نہیں ہے پھر بھی میں نے کرایا،
میرا کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو بس اب میں پریشان ہوں بہت ٹھیک, زیادہ. چلے میری بہن عظمیٰ, چہرہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے, بہت مجھے روتی رہتی ہوں میں. نہیں آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو پہلے باتیں میں ایک برادرانہ عرض کر دوں کہ ٹینشن لینا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور روتے رہنا بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. انسان کو رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے, اور جو یہ دن گزرتے جائیں آپ کے وظائف میں, آپ کی نماز میں, آپ کے استغفار میں اضافہ ہوتا چلا جائے, انشاءاللہ کرم ہوگا. علامہ پیر علی حسنین ہاشمی صاحب آج موجود ہیں, ہم ان کا بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں گے, ان سے روحانیت کی باتیں بھی کریں گے. اور فل بحری ہے ہاشمی صاحب, کیا فرمائیں گے اس بہن کو, کیا کریں؟ ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا, میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ کہتے پیسہ بھی خرچ کیا مگر فائدہ نہیں ہوا. اچھا, اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مرض جتنا نا, ہم کیونکہ دونوں علاج کرتے ہیں, جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے. جی, اب جو کنڈیشن ان بہن نے بتائی ہے کہ میں علاج بھی کروا رہی ہوں لیکن مرض نہیں جا رہا. جی, اگر تو کوئی روحانی مرض لگ جائے کسی بھی وجہ سے, جی, تو اس کا علاج جو ہے وہ دوائیوں سے نہیں ہوگا, اوکے, بلکہ وہ مزید پھیلے گا. ٹھیک ہے, بلکہ جس بھی چیز پہ دوائی اثر نہ کرے سمجھیں وہ ایک روحانی مرض ہے. صحیح. تو اس کے لیے پہلے تو یہ صدقہ کریں اپنا, کسی بھی چیز پہ, کسی گوشت کا, کسی بھی چیز کا صدقہ اپنے گھر سے کر دیں. دوسرا یہ کریں کہ سورہ فاتحہ شریف 11 دفعہ یہ کسی تیل پہ دم کر کے, سرسوں پہ یا زیتون کے تیل پہ دم کر کے اس کو 11 دن استعمال کرے, رات کو سونے سے پہلے, بالکل معمولی. تیسرا کام یہ کریں, یہ اپنے چہرے پہ استعمال سے مراد کے جہاں وہاں لگاتے ہیں, بالکل رات کے وقت سونے سے پہلے, وہ ہلکا ہلکا بالکل. اور دوسرا کام یہ کریں کہ جب یہ ان کے چہرے پہ جو داغ ہیں, جیسے کہہ رہی ہیں میرا چہرہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے, یہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائے کریں, ٹھیک ہے, اور 11 دفعہ جو ہے نا وہ ماؤستین پڑا کریں, ٹھیک ہے, اور پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے وہ اپنے چہرے پہ پھیر لیا کریں. انشاءاللہ چند دنوں میں یہ جو مسئلہ ہے ان کا ٹھیک ہو جائے گا. کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو, جی, آئینے کے سامنے بالکل کھڑے, آئینے کے سامنے 2 معوذتین, سورہ فلق, سورہ ناس, آخری جو 2 صورتیں آخری 2 صورتیں وہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں. ہاں جی, وہ 11 دفعہ, ٹھیک ہے, وہ پڑھ کے تو اپنے چہرے کو دیکھنا ہے آئینے میں, ٹھیک ہے, دیکھ کے تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے وہ اپنے چہرے پہ پھیر لینا. یہ انہوں نے تقریباً کچھ عرصہ اس کو کریں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ان کو فرق جو ہے نا وہ واضح نظر آ جائے گا. جی, بہت ہی اہم آپ کا سوال تھا, اور بہت ہی اہم اور بڑا کمال آپ کو جواب دیا پیر صاحب نے کہ آپ یہ عمل کریں, انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے بہتری آ جائے گی اور مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں, پرابلمس کا انسان کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے, فیس کرنا پڑتا ہے, ٹینشن اور رونا اور جو نا زار و کتار رو کے اپنے آپ کو عجیب کر لینا, یہ کسی مسئلے کا حل نہیں. مسئلوں کا حل نکالا جاتا ہے, اور حل کے لیے انسان ہوتے ہیں. بریک کہا جا رہا ہے یہاں پہ, ایک بریک لیں گے, ملتے ہیں بریک کے بعد, رہے گا ہمارے ساتھ. خوش آمدید ناظرین, استخارہ پروگرام کوہنور ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ پیر علی حسنین ہاشمی صاحب موجود ہیں, علامہ صاحبزادہ قاسم رسول صاحب موجود ہیں, اور آپ کی کالز پروگرام کا حصہ بنے گی. آپ کی بات جو ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہے, کالز کے ذریعے, میسیجز کے ذریعے آپ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. اور یہ پروگرام بالخصوص آپ کے لیے ہے تاکہ آپ کو اس دور کے اندر نام نہاد ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو پریشانی, پرابلمز کو مزید بڑھاتے ہیں, کم نہیں کرتے, مگر آپ ان کے جو کہ ہتھے جیسے کہتے ہیں چڑھ جاتے ہیں, ایسا ہو جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ رسول کی طرف آئیں, رجوع الی القرآن ہو, رجوع الی اللہ ہو, اور آقا اسلام کی محبت سینوں میں ہو. وہی چیز جو ہے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیں اللہ رب العزت کی محبت کی طرف. اس سے انسان کے مسائل بھی حل ہوں گے, کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں جو وعدہ ہے, جو سب چیزیں ہیں, جو بیان ہے, وہ ہم سب کے لیے ہے کہ ایسا ایسا کرتے جائیں گے اللہ کی رحمتیں اترتی چلی جائیں گی. جی علامہ پیر علی حسنین صاحب, آپ سے جو مشورہ بہن نے پوچھا آپ نے اس کا حل بتا دیا ہے الحمدللہ. جو وہ کہہ رہے تھے جو روحانیت کو حاصل کرنے کا آسان نسخہ کیا ہے؟ روحانیت روح سے ہے, اور اس کا تعلق روح سے ہے. جیسے کہ بہت ساری حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے کہ گناہ کرنے سے جو روح ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, اور اللہ کا ذکر کرنے سے وہ تازہ ہو جاتی ہے. جیسی وہ تازہ, جتنی وہ زندہ, جتنی وسیع ہوتی جائے گی, اتنی ہی انسان کے اندر جو ہے نا وہ روحانی جو ہے وسعت بڑھتی جائے گی, وہ وسیع ہوتا جائے گا اس کو روحانی حلقہ.
حاصل کرنے کا طریقہ بہتر آپ نے پہلے بتایا کہ ہم نے نماز کو جو ہے نا وہ پابند کرنا ہے اپنے پہ، جی ٹھیک ہے، اس کی پابندی لازمی ہے۔ اس کے بعد جو روحانی طاقت بڑھانے کے لیے وہ ذکر اللہ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، واہ واہ واہ، ذکر اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو روحانیت کو بڑھا سکے۔ باقی وظائف اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس میں اللہ ذات کا، اس سے بڑھ کے روحانیت کسی بھی چیز سے اتنی زیادہ حاصل نہیں ہوتی۔ اور جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ اتارنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی مادہ پایا جاتا ہے۔ دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے، روح کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ بالکل، اس حوالے سے انشاءاللہ آپ سے بات ابھی کریں گے، کالر کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں محمد نواز اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی نواز صاحح بتائیں، اٹک سے آپ بات کریں، بتائیے۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کام پہ جاتا ہوں یا کوئی اپنا کام یا دفتری یا کوئی چیز ہے، جب جاتا ہوں راستے میں ایسی کام میں چڑھتا ہے واپس آ جاتا ہوں۔ اچھا، تو تک میں جاتا ہوں تب بھی ایسے خیالات آ جاتے ہیں۔ آپ کی عمر کتنی ہے نواز صاحب؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 64 سال۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں جو بھی آپ کے لیے تسبیح تجویز کی جائے گی آپ وہ کریں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ نواز صاحب ہیں سب قاسم رسول صاحب، جب بھی کسی کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو دل نہیں کرتا، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا، کیا آپ فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جو بھی ایک ایسی چیز ہے، کام ایک ایسا چیز ہے جس کے سبب ہمارے پورے گھر کا سرکٹ چلتا ہے، ظاہری سی بات ہے جو آپ نے ایج بتائی، آپ کے گھر والے ہیں، سبھی معاملات ہیں، اللہ پاک سبھی کے لیے آسانیاں فرمائے۔ نماز کی پابندی کریں، آپ نے بتایا نماز ادا کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اپنی جاب پہ جانے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن کوشش کریں نماز کو لازمی ادا کریں۔ میں تو اکثر گزارش کرتا ہوں جو بھائی دن میں 5 نمازیں تو ہم پہ فرض ہیں ہی، یہ تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ہم اس میں کمی نہیں کر سکتے، نماز میں کمی نہیں کر سکتے، لیکن یہ مشورہ ضرور دے سکتے ہیں 5 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں، جو 5 بھی پانچوں کی پانچوں ہی ادا نہیں کرتا، کم از کم ایک نماز کو ادا کرنا شروع کر دے۔ اس ایک نماز کی برکت کے سبب رب تعالیٰ کی ذات توفیق دے گی، دوسری نماز بھی ادا کرنے کو دل کرے گا، تیسری بھی اسی طرح 5 نمازیں ادا کرنے کو دل کرے گا۔ تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے، میں پھر گزارش کر رہا ہوں، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، ہم ان نمازوں کی ادائیگی میں کمی نہیں کر سکتے، لیکن نماز ادا کرنے کا دل نہیں کرتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا نماز کو ادا کروں، دل نہیں کرتا میں جاب پہ جاؤں، دل نہیں کرتا کوئی اور کام کروں، تو آپ کسی ایک وقت کی نماز کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ نمازیں 5 ہی فرض ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہوئے فرائض کی پابندی کریں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت اپنے گھر پہ لازمی کریں، اپنے گھر والوں سے بھی کہیں قرآن پاک کی تلاوت ایک معمول بنا لیں اپنے گھر پہ قرآن کی تلاوت کا۔ اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 2 تسبیح استغفر اللہ اور 2 ہی تسبیح آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ آپ کے وظیفے کا حصہ، آپ کے عمل کا حصہ یہی ہے کہ 2 تسبیح استغفر اللہ کی اور 2 ہی تسبیح آیت کریمہ اور رزقہ من حیث لا یحتسب، جب آپ استغفار کریں گے اس کے بہت سے فوائد بتائے گئے ہیں ہمیں، لیکن پھر رب کی ذات آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گی جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب جائیں گے کام پہ تو پھر ہی رزق ملے گا، دل نہیں لگتا کیا کیا جائے، آپ کو میں نے تسبیح بتا دی ہے۔ انشاءاللہ فرائض کی پابندی کرتے ہوئے جب آپ وظائف کی پابندی کریں گے رب تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گی۔ جی انشاءاللہ جو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب نے آپ کو تسبیح بتائی آپ کیجئے، کرنا پڑے گا۔ ہم پوچھ تو لیتے ہیں، پوچھنا بھی چاہیے، مل بھی لیتے ہیں، ملنا بھی چاہیے، بات بھی کر لیتے ہیں، بات کرنی بھی چاہیے، مگر عمل آپ نے کرنا ہے، عمل سوال کرنے والے نے کرنا ہے، عمل پوچھنے والے نے کرنا ہے۔ عمل کرتے جائیں گے تو بات بنتی چلی جائے گی، اور یہ ہمارے جو سکولرز ہیں یہ بتانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں تاکہ زندگی میں آپ کی بدلاؤ آئے، چینج آئے، اور چینج اس سینس میں آئے کہ آپ کو اسپرچویلٹی آپ کے زندگی کا حصہ بن جائے، اور جو کہ مینٹل آپ کے ایشوز ہیں، فزیکل آپ کے ایشوز ہیں، اسپرچول جو آپ کے ایشوز ہیں وہ حل ہوں۔ وہ حل انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے کلام اور اس کے ذکر سے ہی ہوں گے، جو جتنا کرتا چلا جائے گا اپنے خالق کا قرب پاتا چلا جائے گا۔ علامہ پیر علی حسین ہاشمی صاحب فرمائیے گا، ارہا بچی کا نام ہے، 2.5 سال اس کی، 2.5 ماہ اس کی عمر ہے، اور والدہ کا نام ہے زنیرہ، لاہور میں رہتے ہیں ویلنشیا میں۔ ارہا نام بیٹی کا ہے، 2.5 ماہ عمر ہے، ماں کا نام زنیرہ۔
تو روتی بہت ہے اور جو مدر فیڈ پہ ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا، جو کہ دودھ جو ہے وہ ہضم نہیں کر پاتی، وہ دودھ چاہے فیڈر کا ہو مدر فیڈ ہو وہ نکال دیتی ہے اور روتی رہتی ہے. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ سوال بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچ گیا، اور ایک اور سوال بھی جب ہم شامل کر لیں گے تو مزید انشاءاللہ تعالی بات، تاکہ ناظرین کا اس میں فائدہ ہوگا اور آسانی تک ان تک باتیں پہنچ جائیں گی. کال لے لیتے ہیں پھر آگے بات بڑھائیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ساجد عرض کر رہا ہوں ضلع جہلم سے. ساجد ضلع جہلم، جی فرمائیے ساجد صاحب. سر میں 5 وقت نماز ہی تو 32 سال پڑھتا ہوں، دور کی بھی پڑھتا ہوں. تو بچے تو تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں، لگاتار ملازمت کی اپلائی کر رہے ہیں، وہ جہاں بھی ہوتا ہے تو اس کا پاس ہو جاتا ہے، مگر کسی بھی جگہ کام نہیں ہو رہا اس کا. کیا نام ہے آپ کے بچے کا؟ جی بچے کا نام کیا ہے؟ بچے کا نام آپ کو شبیر اور اس کی بھی ابھی تلیم ہے. بچے کا نام کیا ہے؟ آپ کو شبیر ہے. عاقف شبیر. عاقف صغیر، ٹھیک ہے. تو اس کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میرا سلطانہ. تیرا سلطان. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے، دعا کریں گے اور جاب ان کو مل جائے. جی ہاشمی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تو یہ کالر کو جواب دے دیں. جی ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور درود شریف بھی کثرت سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جاب کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل نہیں ہوتا. اور صرف ان کے لیے نہیں، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، تو اگر کسی کے اس طرح کے مسائل ہیں کاروباری لحاظ سے یا رزق کی کمی کی وجہ سے، اگر ان کو کچھ اس طرح کے مسائل آتے ہیں، سورہ اخلاص بہترین چیز ہے ان کے لیے. جی ٹھیک ہے. سورہ اخلاص وہ زیادہ سے زیادہ وہ 300 دفعہ پڑھ سکتے ہیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 300 دفعہ ایک ہی نشست میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 3 نشستوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح دوپہر شام ایک ایک تسبیح کر سکتے ہیں، اور تینوں ایک ہی نشست میں بھی کر سکتے ہیں بیٹھ کے. صحیح. یہ بہترین چیز ہے. اور میں تو کہتا ہوں جتنے بھی ناظرین ہیں، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، کسی طرح کے بھی مسائل ہیں وہ سورہ اخلاص کو اپنے اوپر لازم کر لیں. اس کی فضیلت بہت بڑی ہے. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے رزق کی بندش کو، معاملات کو وہ کھول دیتا ہے، چاہے وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اگر وہ یہ چیز اپنا لیں گے اپنی زندگی میں تو انشاءاللہ سارے 3 تسبیحات 3 تسبیحات کم از کم ایک تو کریں پھر. ٹھیک. یہ جو صاحب جو ہیں سارے صاحب جہلم سے، ٹھیک ہے سارے صاحب، آپ نے اپنے بیٹے جہاں درود پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کی اپنی ایک برکات ہیں. نماز تو فرض ہے، وہ ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہے. اور ایک تسبیح آپ کم از کم ہاشمی صاحب کی طرف سے آپ کے لیے یہ ہے کہ ایک تسبیح نہیں تو 3 تسبیحات. بہترین یہ ہے کہ 3 تسبیحات سورہ اخلاص کی آپ کریں، اور صبح دوپہر شام بھی ایک کر سکتے ہیں، تینوں ایک نشست میں بھی کر سکتے ہیں. مگر آپ اس کا آغاز کریں، پھر آپ دیکھیے گا ودن فیو ڈیز آپ کے بیٹے کو جاب مل جائے گی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جناب علی. خان کو بول رہا ہوں، میرا نام محمد عبد اللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گجر خان سے. گجر خان سے. جی بتائیے. جی میں سفینہ کاروبار کرنا تھا، میری 35,000 روپے کی شیئر تھی. ہاں جی. جی 2000 تک سر میرے گھر کا سب علم ایسا کم ہوا جی کہ میرے کو ساری رقم ہی ختم ہو گئی ہے. تو میں چاہتا سارا مال ہی بیچ رہا، چھت تک مکانہ میں بیچ رہے. 2014 جی 2014 میں ہوا ہے. جی 2014 میں میرے شروع ہوا جی. اچھا چلے اللہ پاک. گجر خان. اور ابھی کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ سفینہ کاروبار تھی، بڑا میرا اللہ پاک میں شکر تھی. صحیح. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں. اور گجر خان میں ہیں صاحبزادہ علی حسن ہاشمی صاحب، کلیام شریف میں ہوتے ہیں، آپ ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا مسئلہ پرابلم حل کر دے گا. جی صاحب کیا پڑھنے کو ان کو بتائیں گے آپ؟ جی بالکل، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. کہ پچھلا 1-2 سال تو ہر شخص بخوبی واقف ہے، کرونا کی سچویشن کچھ ایسی تھی. ان کو 6 سال ہو گئے 2014 سے. جی بالکل 2014 سے سسٹم چل رہا ہے. میں حال ہی میں جو 2 سال گزر کے اس کا ذکر کر رہا کہ اچھے خاصے جن کے کاروبار بھی تھے وہ کرونا کی زد میں آ کے اور وہ بالکل ختم ہوتے چلے گئے. ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. پروگرام کے لاسٹ پہ اجتماعی دعا بھی ہوگی، اس میں بھی آپ شرکت فرمائیے گا. آپ اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کا ایک معمول بنا لیں، اپنا رابطہ رب تعالیٰ کی ذات سے مضبوط کریں، نمازوں کو ادا کرتے ہوئے اپنا رابطہ مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنا رابطہ رب کی ذات سے مضبوط کریں، حسب توفیق صدقہ دیں. آپ نے بتایا کہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہے، صدقہ کس طرح سے دیا جائے. صدقے کی بھی مختلف کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں.
ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، کہ ہر نیکی صدقہ ہے، لیکن یہ وہ والا صدقہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسے کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ وہ رقم کی صورت میں آپ کسی کو صدقہ دے دیں، کوئی مال کی صورت میں آپ کسی کو صدقہ دے دیں، بالکل صدقے کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ آپ نیکی کر کے، کسی کا بھلا کر کے، کسی کے ساتھ اچھائی کر کے، کسی کو اچھا مشورہ دے کے، کسی کے ساتھ اچھا بول کے، وہ رب کی ذات پتہ نہیں کس بندے کی کون سی ادا کو دیکھتے ہوئے اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے آپ اپنے گھر پہ قرآن کی تلاوت کا ایک معمول بنا لیں، فرائض کی پابندی لازمی کریں، نمازوں کو ادا کریں، اپنے گھر والوں کو نماز ادا کرنے کی دعوت دیں، نماز کو ادا کرتے ہوئے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، نماز فجر کو ادا کر کے تلاوت کریں، تلاوت کر لیں قرآن پاک کی 2 تسبیح استغفار اور 2 ہی تسبیح آیت کریمہ، نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، جو آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا وہ پڑھیے بھی، اور صاحب سے آپ مل بھی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، کوہ نور ٹی وی پہ استخارہ پروگرام براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی لائیو کالز پروگرام کا حصہ ہیں، آپ کالز کر رہے ہیں، آپ کے مسائل کو آپ کے سامنے جو اس کے جوابات دیے جا رہے ہیں آپ پڑھیے، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ ایک سوال تھا جو بہن کے حوالے سے، بہن نے پوچھا تھا اپنی بیٹی ارہا کے بارے میں، تو وہ سوال کا جواب ابھی رہتا ہے، تو کیا ویر صاحب آپ پڑھنے کے لیے ان کو بتائیں گے؟ جی بالکل، آپ سے اسی بارے میں بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ وہ بچی جو ہے وہ دودھ نہیں پیتی، جی پیتی ہے تو وہ نکال دیتی ہے، وامٹ ہو جاتی ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ والدہ دیکھیں ان کی، کہ اگر تو والدہ ان کی ٹھیک ہیں، یقیناً جو مجھے ابھی تک کیونکہ ان سے بات نہیں ہوئی، گفتگو نہیں ہوئی، تو یقیناً ان کی والدہ کی جو ہے نا وہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہوگی۔ تو اتنے بچوں میں اگر کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ والدہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اوکے، والدہ کسی نہ کسی روحانی مسئلے کا شکار ہوتی ہیں تو وہ بچوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو والدہ کم از کم وہ اپنا جو ہے نا وہ علاج اس طرح کریں کہ وہ 11 روز تک سورہ بقرہ جو ہے نا 11 دفعہ وہ گھر میں تلاوت کروائیں، چاہے سارے بچوں سے، چاہے خود تلاوت کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی دنوں میں۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ شریف 7 دفعہ جو ہے نا وہ پانی پہ دم کر کے چند بوندے جو ہے نا وہ بچی کے منہ میں روز ڈال دیا کریں، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ کافی بہتری آ جائے گی۔ لیکن والدہ پہلے خود کو جو ہے نا وہ ان مسائل سے نکالیں، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے نا وہ 11 دفعہ کروائے، چاہے کچھ بچوں سے کروائے، جی صحیح، چاہے گھر والے سب مل کے کریں، تو وہ اگر تلاوت کر لیں تو اس سے کافی زیادہ معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ ہاں جی۔ چلیے انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کو بتایا گیا پڑھنے کے لیے، عمل کے لیے آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور آپ کی بیٹی کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین آپ کے جو مسائل ہیں، جو کالز ہیں، وہ پروگرام کا حصہ ہیں، اور کچھ میسیجز آپ کے جو نوٹ کر لیے گئے ہیں وہ ہم آگے پہنچاتے ہیں اپنے اسکالرز تک۔ علامہ صاحب قاسم رسول صاحب فرمائیے گا، بھائی نے سوال کیا ہے اعظم صاحب نے کہ ان کو رات سوتے جو ہے نا وہ ڈر جاتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، نیند آتی ہے، سو بھی جاتے ہیں، پھر اچانک اٹھ جاتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے ان کو؟ کہتے ہیں میں آیت الکرسی بھی پڑھ کے سوتا ہوں، اور پھر بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، آپ نے تو بتایا ایک نوجوان ہے، ہمارے معاشرے میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ زیادہ پرابلم ہے، تو اس کے لیے بہتر عمل یہ ہے، کال آ گئی ہے تو میں جلدی بتاتا چلا جاؤں، اس کے لیے بہتر عمل یہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کی تلاوت کی جائے، فی لیلۃ کا فتح، یہ اس کے لیے کافی ہوں گے کہ ہر آفت اور ہر بلا سے بچانے کے لیے اول آخر درود پاک کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں مبارکہ کی تلاوت کر لی جائے، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آسانیاں فرما دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ کالر شامل کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔ بہت کروایا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ کم کر کے وہ بھی میں نے استعمال کیا، لیکن وہ فاتحہ نہیں ہوگا۔ جی بتائیے کیا مسئلہ آپ کا جناب، دوبارہ بتائیں۔ میرے مطلب یہ ٹانگوں اور گھٹنوں میں درد ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 75۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے غلام سرور۔ جی غلام سرور صاحب، ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے۔
آسانی ہو اور معاملات اچھے ہو جائیں. کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں اس میں ایج فیکٹر بھی ہے, 75 ایئرس یہ اچھی ایج ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو مزید صحت سلامتی عطا فرمائے. جی ہاشمی صاحب کیا فرمائیں گے, ان کو گھٹنوں میں اور جوڑوں میں درد جی ہوتا ہے؟ بالکل جیسے ابھی آپ نے فرمایا, تو ایک تو وہ ایج فیکٹر ہے اس میں, ٹھیک ہے, ایج ان کی اتنی ہے کہ اس ایج میں ویسے بھی آ جاتا ہے, لیکن گھٹنوں میں اور جوڑوں میں تکلیف کے لیے یا اللہ یا غنی ہو, یا اللہ یا غنی, یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ پڑھتے رہیں, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس تکلیف سے ان کو چھٹکارا ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. ہمارے جتنے ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, مائیں بہنوں کو بھی اکثر شکایت ہوتی ہے کہ گھٹنوں میں اور پاؤں میں تکلیف رہتی ہے, تو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا غنی ہو, اس کا بھی تو وہ جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, بہت ہی پیارا وظیفہ آپ بتا دیا گھٹنوں کے درد والوں کو کہ جان چھڑائیں یا اللہ یا غنی ہو, پڑھتے چلے جائیں. السلام علیکم جی. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ضلع عمر دراز صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ چلیں آپ کا مسئلہ کیا ہے بتائیں. جی 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 بتائیں کس حوالے سے کروانا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اچھا جی جی بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہ کون کیڑی مصیبت ہے؟ اوکے ٹھیک ہے, اوور آل پریشانی کی بات کر رہے تھے, قرض ہے, پریشانی ہے. عمر دراز صاحب آپ کا نام ہے. چلیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائے گی, آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو ان پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرمائے, ان مسائل سے آپ باہر نکلیں. اور پڑھنے کے لیے صاحبزادہ قاسم رسول صاحب آپ کیا ان کو بتائیں گے؟ جی بالکل, ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. گھر کا جو سکون اٹھ گیا ہے اللہ پاک آپ کے گھر میں اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. آپ اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت سبھی کو کہا جاتا ہے معمول بنا لیں, اس سے رب تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے. نماز کی ادائیگی ایک روٹین بنا لیں, یہ ہم پہ فرض کر دی گئی ہے, نماز کو ادا کریں. اور دوسرا, جب آپ اپنے گھر پہ داخل ہوا کریں بلند آواز سے سلام کیا کریں. حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کا ذکر ہے, جب سلام کریں گے ہوگا کیا, اس سلام کی برکت سے اللہ پاک آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی خیر فرمائے گا, اور آپ پہ اور آپ کے گھر والوں پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا اس سلام کی برکت سے. تو آپ کے گھریلو جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ یہ آپ کی روٹین میں اگر سلام شامل ہے, بلند آواز سے سلام کرے, اگرچہ آپ کے گھر میں کوئی موجود ہے یا نہیں ہے, تو آپ ایک روٹین بنا لیں سلام کرنے کی. نمازوں کو ادا کریں, نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت 2 مرتبہ کر لیں. نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں, اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گی. اگر کالر نہیں ہے تو حدیث مبارکہ مکمل کر لوں. جی جی کریں, حدیث تو مکمل آپ کریں. جی بالکل, نہیں وہ میرے آپ کے پچھلے سوال کا جواب. جی بالکل, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ, فرمایا کہ جس نے رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کی, تو یہ 2 آیتیں اسے ہر آفت اور ہر مصیبت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی. جو ڈر جاتے ہیں رات کو اس آیت کی تلاوت کر کے پانی میں دم کر کے پی لیا کریں, انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آسانیاں فرما دے. جی انشاءاللہ تعالیٰ کالر شامل کرتے ہیں اور پھر ہم بریک کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کال کرنے والے بھائی ہماری طرف متوجہ ہوں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد جواد بات کر رہا ہوں توسا شریف سے. جی بتائیے جناب کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ مسئلہ یہ ہے دقت ہوگی. کیا ہوگی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہی ہے ہماری کیا دقت ہوگی. ہمیں کیا پتا کب ہوگی, آپ کو پتا ہونا چاہیے کب ہوگی. آپ کی کتنی عمر ہے؟ 64 شریف سے. 64. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال. 30 سال. جی آپ کو بتاتے ہیں آپ کی شادی کب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور کب ہوگی شادی آپ کی؟ تب ہوگی جب اللہ کا حکم ہوگا.
یقین مانیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کی شادی ہوگی اللہ کے حکم سے۔ پڑھنے کے لیے آپ کو کیا بتایا جائے گا یہ ملتے ہیں بریک کے بعد، پھر آپ وہ پڑھیں انشاءاللہ شادی آپ کی ہو جائے گی۔ ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، کوہ نور ٹی وی کی سکرین پہ پروگرام جاری ہے براہ راست استخارہ۔ آپ کی کالز پروگرام کا حصہ ہیں، آپ اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو جواب دیے جائیں، احادیث طیبہ پڑھ کے سنائی جائیں، آپ کو اسماء الحسنہ کی روشنی میں بتایا جائے کہ یہ پڑھتے چلے جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، صحت و تندرستی آپ کو ملتی چلی جائے گی۔ اب بریک سے قبل جو ہمارے ساتھ ایک کالر تھے پوچھنا چاہ رہے تھے شادی کب ہوگی، دیکھیں یہ علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، انسان بتا سکتا ہے، یہ آپ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں آسانی ہو جائے گی۔ صاحبزادہ علامہ پیر علی حسنین عاشق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا پڑھنا چاہیے کہ ان کی شادی ہو جائے جناب؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے کہ کب ہوگی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز لکھ دی ہے تو انشاءاللہ اسی کے مطابق ہوگی، لیکن بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ جی صحیح۔ یہاں پہ میں ایک قول نقل کروں گا حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ کریم سے۔ جی آپ نے فرمایا کہ میں تعجب کرتا ہوں، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ کہ جن کے پاس استغفار جیسا ہتھیار ہے اور وہ مایوس ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ یہ ہر لوگ جو جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، مائیں بہنیں ہیں، لوگ احباب ہیں، دوست احباب ہیں، جتنے بھی ہیں، مایوسی جلدی آ جاتی ہے جی جو کہ گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی۔ اور آپ نے بہترین چیز فرما دی، اور اسی طرح کی روایت ایک اور بھی ملتی ہے کہ مولا مشکل کشا کے پاس کوئی شخص آتا اور کہتا جی میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو آپ فرماتے استغفار کرو۔ جی۔ کوئی شخص دوبارہ آتا ہے کہتے جی میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، رزق میں کمی ہوگی، تو آپ فرماتے استغفار کرو۔ تیسرا شخص آنے لگا کہتے جی میرے باغ جو ہیں وہ سوکھے پڑ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ جی۔ تو کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضور ہر چیز کے لیے آپ ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ کہ استغفار جو ہے وہ ہر مایوسی سے بندے کو نکال دیتی ہے۔ سبحان تو کثرت کے ساتھ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں کسی وجہ سے بھی، تو کثرت سے وہ استغفار کریں۔ اور مولا علی المرتضیٰ کا وہ جو فرمان ہے کہ مجھے تعجب ہے اس بندے کے اوپر کہ جس کے پاس استغفار جیسا ہتھیار ہے اور وہ مایوس ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ استغفار کرتے جائیں، استغفار کرتے جائیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ استغفار کرتے چلے جائیں، اللہ کی کرم نوازی ہوگی اور جلد آپ کے لیے راستے کھلیں گے اور آپ شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ٹی وی کا والیوم کم کریں میری بہن۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ چکوال سے بات کر رہے ہیں پیر صاحب۔ جی بتائیے میری بہن کیا نام ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ امینہ نام ہے، جن کا گھر جل گیا، میری بیٹی ہے، ان کا گھر جل گیا ہے، تو وہ شک میں بجلی کہتے ہیں کبھی بجلی گری ہے، کبھی کسی نے لگائی ہے، تو آپ مہربانی کر کے استخارہ کر دیں تو ان کا شک سارا دور ہو جائے۔ نہیں وہ گھر جل گیا ان کا۔ نہیں وہ جل گیا، مسئلہ کی آگ لگی ہے گھر میں؟ ہاں جی جی، وہ یہاں بیٹھی تھی میرے گھر میں آ کرنا، تو اسی وقت پیچھے سے اس کا ڈیڑھ کا لڑکا ہے کہ تمہارا گھر جل رہا ہے، تو باتیں سب گئے، بہت کچھ جل گیا تو بہت کچھ بچ گیا ہے، جل زیادہ گیا ہے۔ ایک کمرے میں لگی ہے نہ دوسرے کمرے میں پہنچنے والی تھی، یہ پہنچ گئے ہیں۔ پتہ چلا کیسے آگ لگی ہے؟ شارٹ سرکٹ ہوا یا کسی نے لگائی ہے؟ یہی بولتے ہیں وہ سرکٹ کے کیا بولتے ہیں، اس سے لگی ہے یا کسی نے لگائی ہے، تو وہ بجلی والا آیا تو اس نے بولا یہاں ایسی نہیں لگی، آگ ایسے نہیں لگی، تو آپ مہربانی کر کے ان کو نا تو ان کا شک جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ چلیں اللہ پاک کے رحم فرمائے کرم ہو۔ جس بیٹی کا گھر ہے اس کا نام کیا ہے؟ بیٹی کا نام کیا ہے؟ ہاں جی سمینہ کوثر۔ سمینہ کوثر۔ چلیں اللہ پاک کرم فرمائے، خیر ہو اور معاملات اچھے ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔
کیا اس میں اب بتایا جائے؟ جی صاحبزادہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر پیر صاحب کا بھی اس میں جو ہے نا میں کمنٹ آخر میں شامل کروں گا. جی بالکل، گھر پہ آگ لگ گئی، بہت سا سامان جل گیا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، دعا کے لیے بیٹھے ہیں، رہنمائی کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ بتا دیتا ہوں، اپنے گھر پہ تلاوت کریں تاکہ دوبارہ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو. وہ شارٹ سرکٹ سے ہوا ہے، وہ کسی نے لگائی ہے، کسی کے عمل کی وجہ سے کچھ ایسا جو بھی ہوا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور دوبارہ ایسا کام نہ ہو. نمازوں کی بہن آپ ادائیگی کریں، آپ اپنی بیٹی سے بھی کہیں کہ نماز کو ادا کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت بھی کریں. سورہ فاتحہ 11 مرتبہ اور آیت الکرسی 11 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے اپنے گھر میں، اگر گھر چھوٹا ہے یا اس روم میں اس کے جو چاروں کونے ہیں وہاں پہ اس پانی کو چھڑک دیں. سورہ فاتحہ 11 مرتبہ اور آیت الکرسی 11 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد بھی بالکل ایز اٹ از یہی عمل کریں. انشاءاللہ آسانیاں فرمائیں گے. یہ کام جب بہتر ہو جائے تو استغفار کی آپ کثرت لازمی رکھیں. آیت کریمہ اپنے گھر پہ لازمی اس کا ورد کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی، اور جو بچ گیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. باقی بعد میں کیئر کریں، جو کلام پڑھنے کے لیے بتایا وہ پڑھیں، اور جو جس نے یہ کیا ہے کالر شامل کر لیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد اسلان ڈی جی خان سے. ڈی جی خان سے محمد صاحب، فرمائیے جناب. ہمارا مسئلہ یہ ہے گوجے انداز سے. کیا؟ گھٹنوں میں درد ہے. گھٹنوں میں درد ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 30 سال. 30 سال 30 ایئرس. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اللہ پاک آپ کے گھٹنوں کی درد کو ختم کرے، اور یہ درد ختم ہو. گھٹنوں کی عمر 30 سال ہے، جوان ہے تو، لیکن گھٹنوں کی درد لیے بیٹھے ہیں. تو وظیفہ تو پہلے بتا دیا جا چکا ہے، وہ اگین جو ہے نا بتا دیں گے تو اچھا ہو جائے. گھٹنوں میں درد کے لیے وہ وظیفہ پہلے بھی بتایا، جیسا کہ یا اللہ یا غنی ہوں، جی یہ وہ پڑھتے رہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے. دوسرا وہ اپنا ٹیسٹ کروائیں کہ آخر گھٹنوں کا درد جو ہے وہ کس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ہو رہا ہے. اتنی عمر میں ہونا نہیں چاہیے. جی یا تو ان کا وجود زیادہ ہوتا ہے جن کو گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے، یا کسی اور وجہ سے ہوتا ہے. لیکن وہ یہ وظیفہ یا اللہ یا غنی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ گھٹنوں کا درد جو ہے ان کا جاتا رہے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ گھٹنوں کا درد جاتا رہے گا. اور یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں. کبھی انسان کو خوشی ملتی ہے، کبھی غم کی کیفیات آتی ہیں، کبھی اللہ کی کرم نوازی انتہا پر ہوتی ہے، کبھی آزمائش بھی آ جاتی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی دکھ ہے. تو یہ پارٹ آف لائف ہے. انسان کو مینٹلی سٹرونگ ہونا چاہیے. جب آپ ذہنی طور پر سٹرونگ ہیں اور آپ فرائض کی پابندی کرنے والے، اور اپنے آپ کو فراڈ سے، کرپشن سے بچا کر، غیبت سے بچا کے، حسد و کدور سے بچا کے لائف سٹائل کو اچھا کر لیتے ہیں، تو پھر کرم نوازی ضرور ہوتی ہے. ہم یہ تو دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم یہ تو دیکھیں کہ ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں. ہماری زندگی میں جو کہ رزق جو کماتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ٹوٹلی 24 آورس ہم نیگیٹیوٹی کو سپریڈ بھی کرتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں. جب ہماری تھنکنگ یہ ہوگی تو کہاں سے جو نا روحانیت آئے گی؟ پہلے من کو صاف کیجئے، پھر اچھا سوچنا شروع کریں. تھنک پازیٹیو ان یور لائف، دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون. اسی سے انسان کو سکون بھی ملتا ہے اور انسان بہتری کی جانب بڑھتا ہے. پروگرام اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. میں صاحبزادہ علامہ قاسم رسول صاحب کی آمد پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب ہمارے خاص مہمان جو علامہ پیر علی حسنین ہاشمی صاحب تشریف لائے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں سب ناظرین کے لیے دعا ہوگی. اللہ پاک سب کے لیے رحمت کے اور کرم کے دروازے کھولے. جی قبلہ دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رب کائنات، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہماری جتنی غلطی کوتاہیاں ہیں ہر بندے سے ہوتی ہیں. مالک تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو اپنے محبوب کا صدقہ کر کے ہماری گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم، جتنے کالرز ہمارے ساتھ شامل ہیں، جتنی تیری مخلوق پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشان حال ہے، بچیوں کے جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اپنی رحمت سے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما. غیب سے نیک رشتے عطا فرما. جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں تابع فرما بردار بنا. اے مالک، جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں ان کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے. اپنے محبوب کی
کے صدقے میں اے باری تعالیٰ اپنے محبوب کی امت پہ شفقت فرما، رحمت فرما. ہمیں نہیں پتہ ہمارے کس گناہ کی سبب ہماری پکڑ ہو چکی ہے، کس غلطی کے سبب ہم کسی مشکل میں پریشانی میں آ چکے ہیں. اے مالک تو ہمارے سب گناہوں کو، سب باتوں کو جانتا ہے، تو ہر چیز سے باخبر ہے. ہمارے صغیرہ کبیرہ چھپی ڈھکی ہر گناہوں کو معاف فرما، ہر غلطی کو درگزر فرما اور ہم پہ اپنی رحمتیں فرما دے. اے باری تعالیٰ سننے والوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کوہ نور چینل والوں کے لیے اے باری تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، مال میں برکتیں عطا فرما. جو نہ مانگ سکے بن مانگے اپنی رحمتوں سے عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. لا الہ الا اللہ.